وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ جو جہاں پہ موجود ہیں اس مجلس کے اندر قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے، ایسی مجلسوں کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ ذکر کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور مجلس میں شریک ہونے والے کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بہت اچھی مجلس ہے اور فرشتے گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، جہاں کہیں اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت اور مغفرت کا نزول ہوتا ہے. بہرحال بڑے خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور یہاں پر بیٹھے ہو اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کا ان کے اندر شوق ہے. وہ قرآن حدیث کی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم اور آپ دنیا کے اندر یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا، جسے ہم اور آپ دین اسلام کہتے ہیں، قرآن اور حدیث ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ دیکھیں امت کے اندر کتنا اختلاف ہے. دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، کوئی کیسے نماز پڑھنے کے تعلق سے ہم اور آپ دیکھ لیں کہ نماز کیسے لوگ پڑھتے ہیں، کس طریقے سے ان کا عمل ہے، اس میں بھی فرق ہے. اور اسی طریقے سے دین کے اور دوسرے معاملات کے اندر بھی کیا ہے، بڑا فرق اور بڑی تبدیلی نظر آتی ہے. اور جتنے لوگ ہیں چاہے باطل عقیدے والے ہوں، باطل افکار و نظریات رکھتے ہوں، شرک کرنے والے ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا دعوے دار کہتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरी चीज एक बयान फरमा रहा है, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुममें साहबे अम्र हो, यानी उमरा और सलातीन हो, बादशाह हो, या इसी तरीके से उलुल अम्र से मुराद उलमा और फुक़हा भी हैं, उनके साथ अतीउ का लफ्ज यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल नहीं किया है। अपने साथ अतीउ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, रसूल के साथ अतीउ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन उलुल अम्र मिनकुम, इनके साथ अतीउ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी बिला चूनो चिरा करना ये वाजिब और जरूरी है एक मुसलमान के लिए। एक मुसलमान के लिए ये वाजिब और जरूरी है कि अल्लाह के हकाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को बिला चूनो चिरा वो तस्लीम करे, माने, उसके मुताबिक अमल करे। लेकिन जो तीसरी चीज बयान फरमाई है कि उलमा और फुक़हा, उमरा और सलातीन, बादशाह और हुक्मरा, उनकी इताअत मुतलक नहीं है, मशरूत है, मुक़य्यद है और शर्त के साथ है। अगर उलमा और फुक़हा या बादशाह और खलीफा अगर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अगर आपको हुक्म दे रहे हैं तब उनकी बात माननी है, वरना दुनिया के अंदर कोई भी आदमी हो, कोई इमाम हो, कोई बहुत बड़ा आलिम हो, अगर उसकी बात कुरान और हदीस से मेल नहीं खाती, उससे मुताबिकत नहीं करती, तो उसकी बात को नहीं मानना है, उसकी बात पर अमल नहीं करना है, इसलिए कि ये मशरूत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, किसी मखलूक की इताअत व फरमाबरदारी अल्लाह की मासियत में नहीं है। यानी कुरान और हदीस के खिलाफ अगर कोई आदमी कोई हुक्म दे रहा है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी ये वाजिब है, लेकिन मारूफ कामों में है। अगर माँ बाप किसी गलत काम का हुक्म दें, उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनकी बात को किनारे लगा दिया जाएगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बहुत अहम नुक्ता बयान फरमा रहे हैं, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर शरीयत के मामले में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, तुम मुख्तलिफ हो जाओ, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो ऐसी सूरत में मियार क्या है? कैसे हम जानेंगे कि ये इस्लाम की सही तालीम है और यही दीन इस्लाम का हुक्म है? कैसे हमको मालूम होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत के अंदर बयान फरमाता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, नकरा है, किसी चीज के बारे में, दीन के किसी मामले में अगर तुम्हारे दरमियान आपस में इख्तिलाफ हो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ। क्या मतलब? कुरान और हदीस के अंदर उसको देखो, कुरान हदीस के अंदर उसका हुक्म मिलता है कि नहीं मिलता? जो अमल कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, दीन का काम समझ के कर रहे हो, उसके अल्लाह और उसके रसूल, उस काम के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मोहर लगी है कि नहीं लगी है? किसी भी अमल की कबूलियत के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। आदमी अपने तौर पर कोई अमल कर रहा हो और उसकी नजर में वो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के मुआफिक नहीं है, कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, तो उसका अमल काबिल कबूल नहीं है, चाहे जितनी वो मेहनत करे उस अमल के करने में। तो अमल की कबूलियत के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है कि वो अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो, और दूसरी शर्त यह है कि उस अमल करने वाले के अंदर इखलास हो, नेकनियती हो, अल्लाह के लिए वो अमल कर रहा हो, अजर व सवाब को हासिल करने के लिए वो काम कर रहा हो, तभी तो उसका अमल काबिल कबूल होगा, वरना वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा।
تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر شریعت کے کسی بھی حکم کے اندر اگر اختلاف ہو تو اس کو دیکھو. اور آج کے زمانے میں ہر پڑھا لکھا آدمی وہ جان سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دین کا کون سا حکم دین کے مطابق ہے اور کون سا عمل دین کے موافق ہے اور کون سنت نبوی کے مطابق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اگر تم لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اس جھگڑے کا تصفیہ قرآن و حدیث سے حل کرو، اس مسئلے کو قرآن و حدیث کے اندر دیکھو، جانچو اور پرکھو. اور آج کے زمانے میں 1400 صدی سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا اور بہت ساری کتابیں حدیث کی، بہت ساری شروحات وہ لکھی گئیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقے کے. ایک جماعت دین حق پر ہوگی اور دین پر عمل کرنے والی ہوگی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی ایک ہی جماعت ہوگی. یہ کان کھول کر کے سن لو. ان کو مخاطب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ سن لو، بنی اسرائیل میں اگر 72 فرقے تھے تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اور آج دیکھ لو مسلمان کو کتنے فرقے ہیں، مسلمان کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے. عبادات اور اعتقادات اور عقیدے کے تعلق سے ان کے نظریات مختلف ہیں اور وہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان سے کم پر راضی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ 72 فرقے یہ جہنم میں چلے جائیں گے، کلہم فی النار، صحیح حدیث ہے یہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور الا واحدہ، صرف ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی کا اظہار کیا کہ کون سی وہ جماعت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی اور سب جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس پر توجہ دیجیے، اس کو غور سے سنیے. ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں وہی جماعت کیا ہے؟ جنت کے اندر جائے گی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو اور صحابہ کرام کے عمل کو دین کا معیار قرار دیا. دین کی تعلیم اسی میں ہے. صحابہ کرام نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پڑھنا سیکھا، اس کے معنی اور مطلب کیسے سمجھا. صحابہ کرام سے تفسیر، قرآن کی تفسیر آپ کو ملے گی. صحابہ کرام نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے، سمجھ کر کے، وہی تفسیر ہمارے لیے معتبر ہے. آج بھی اتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی قرآن پر تحقیق ہو رہی ہے، اس کے ان کی آیتوں کی وضاحت ہو رہی ہے اور طرح طرح کے اس میں نکات نکالے جا رہے ہیں. وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن دین کے معاملے میں صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا. سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہل سب سے پہلے ایمان لے آنے والے ہیں، اس لیے کہ انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے،
اور مہاجرین ان کو کہتے ہیں جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے کیا ہے مدینہ چلے گئے، مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اپنے مال و متاع اور ساز و سامان زمین اور جائیداد سب چھوڑ کر کے چلے گئے دین کی خاطر۔ اور یہ لوگ مدینہ جب گئے تو مدینہ کے جو مسلمان جن کو انصار کہا جاتا ہے ان لوگوں نے ان کو فراخ دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کی ہر ممکن مدد کی، ہر ممکن مدد کی، اور ان کے سپورٹر بنے، ان کے حمایتی بنے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو بہت مشہور صحابی ہیں، اور ان سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ دیکھ لو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جو تم کو اچھی لگے اس کو بتاؤ میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے شادی کر لو، اور یہ اتنا پیسہ لے لو، میرے پاس جو پیسہ ہے اس میں سے آدھا پیسہ لے لو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نہیں، مجھ کو بازار کا راستہ بتائیے، میں کاروبار کروں گا، بزنس کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے کاروبار کیا اور بزنس کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کو معیار قرار دیا مہاجرین اور انصار کو جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو شرف قبولیت سے نوازا، ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو درگزر فرمایا، اور قیامت تک ہے یہ سلسلہ۔ جن لوگوں نے مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں ہوں گی، بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي، کہ جو عنقریب تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دین کے اندر بڑا اختلاف دیکھیں گے، دین کے اندر ایسے حالات ہوں گے کہ دین کے اندر بہت لوگ بٹے ہوئے ہوں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا کہ ایسے کرو، ایسے نماز پڑھو، کوئی کہے گا کہ ایسے نماز پڑھو، اس طریقے سے، اور دوسرے احکام و فرامین کے سلسلے بڑا دین کے بارے میں بڑا اختلاف دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی کہ جو لوگ تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے ان قریب بڑا اختلاف دیکھیں گے۔ اور چنانچہ کیا ہے، صحابہ کرام کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، تابعی کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ سب سے بہتر تھا، دین کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس کے بعد شروع ہوا اختلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اختلاف دیکھو گے، اب ایسی صورت میں کیا ہے، کیا کیا کرو گے؟ کہہ رہے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو، میرے طریقے کو، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، عضوا علیہا بالنواجذ، عضو یا عضو کے معنی ہوتا ہے دانت سے پکڑنا، یعنی ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور مضبوطی سے جب پکڑو گے تو ایسی صورت میں ہدایت یاب رہو گے، اور وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی اصل دین ہے، وہی شریعت ہے۔ اور اس سے اگر ہٹو گے وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے کاموں سے بچو،
دین کے اندر جو نئے نئے کام ایجاد ہوئے ہیں ان سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنا، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، حدیث ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس کو پڑھیے، اور اس کو دیکھیے اور اس کو سمجھیے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے اور قرآن کی تلاوت میں ترجمے کا اہتمام کیجیے۔ جب اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو رکھیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اور آپ یہ سمجھو گے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیسی ہم زندگی گزاریں، کیسے اپنے آپ کو رکھیں۔ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں مسلمانوں کی ہیں، اور سب جماعتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن حدیث پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن حدیث کو ہم نہیں مانتے، قرآن حدیث پر ہم عمل نہیں کرتے۔ سب قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو قبروں اور مزاروں پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت جو دی ہے، یہ بیش بہا دولت ہے۔ توحید سے جو ہم کو نوازا ہے، ہم موحد ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ذات اور صفات میں، اسماء و صفات میں کسی کو ہم شریک نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو انعام ملا ہے۔ توحید سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر ایک مومن اور ایک مسلمان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کے اندر ملوث ہیں، ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ نبی سے شرک کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بخوبی جانتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے شرک کا عمل یہ نہیں ہو سکتا، وہ شرک کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تمام انبیاء کو بھی ایک جگہ مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو ان کے اعمال سب کیا ہو جائیں گے؟ رائیگاں برباد ہو جائیں گے، اکارت چلے جائیں گے، ان کی تمام محنت پانی میں چلی جائے گی، چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل رائیگاں برباد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء سے شرک کا صدور یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہم کو اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اگر امت محمدیہ میں سے کوئی بھی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رائیگاں برباد کر دے گا۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے اگر شرک سے محفوظ رکھا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث یہی معیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ جب تک تم لوگ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راہ راست سے نہیں بھٹکو گے۔ اور یہ جان لو کہ ہدایت، صحیح راستہ، دین کی صحیح تعلیم مل جانے کے بعد اگر کوئی آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دین کا صحیح حکم معلوم ہو جانے کے بعد
वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और क्या है, मोमिनीन के रास्ते के अलावा की इत्तिबा करते हैं, मोमिनों का जो तरीका है उससे हट करके अमल कर रहे हैं। नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम उनको उसी रास्ते पर जाने देंगे जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं। मोमिनों के तरीके से हट करके अगर वो अमल कर रहे हैं तो उसी पर हम उनको छोड़ देंगे, उसी रास्ते पर उनको जाने देंगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उनको उसी रास्ते पर चलने देंगे, चलाएंगे जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं। वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, और हम उनको जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे और बुरा ठिकाना है जहन्नम। तो इससे ये मालूम हुआ, इसी तरीके कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें हैं, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुमको दें उसको ले लो और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। अभी आपने देखा होगा, मैंने इस मस्जिद के अंदर मगरिब की अजान के बाद 2 रकात पढ़ी। 2 रकात ये पढ़ना ये मुस्तहब है और सही हदीस से साबित है। और हदीस की जो 3 किस्में हैं, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी, तीनों से ये साबित है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कबल अल मगरिबे, सल्लू कबल अल मगरिबे, सल्लू कबल अल मगरिबे, मगरिब के नमाज से पहले तुम लोग पढ़ो नमाज, यानी 2 रकात नमाज पढ़ो। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सहाबा किराम से भी पढ़ना साबित है। बल्कि हदीस के अंदर आता है कि सहाबा किराम इतनी कसरत से पढ़ते थे कि अगर कोई सहाबी रसूल कुछ देर से आते मस्जिद के अंदर तो उनको ये एहसास होता कि नमाज खत्म हो गई है और मगरिब के बाद की 2 रकात सुन्नत है उसको लोग पढ़ रहे हैं। इतनी कसरत से सहाबा किराम पढ़ते थे। तो इस सुन्नत को जिंदा कीजिए। इस सुन्नत को अगर जिंदा करेंगे, लोग अमल करेंगे, आपकी वजह से आपके बाद में आने वाले लोग, आपको उसका सवाब मिलेगा। इसलिए कि सही हदीस है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, जो आदमी किसी खैर और नेकी के काम के करने पर किसी की रहनुमाई करे और उसके कहने की वजह से वो नेकी का काम करने लगा, मारूफ काम करने लगा, तो ऐसी सूरत में उसको तो सवाब मिलेगा ही, उतना ही सवाब उस आदमी को मिलेगा जिसके कहने की वजह से वो करने लगा, जिसके कहने की वजह से वो अमल करने लगा। इतना ज्यादा सवाब रखा है अल्लाह ताला ने। तो इस तरीके से हमको अपनी जिम्मेदारी भी अदा करनी चाहिए और देखना भी चाहिए। समाज और मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। नमाज के बारे में कहा गया कि सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा है। सहाबा किराम कैसे नमाज पढ़ते थे, कैसे सफ लगाते थे, कैसे खड़े होते थे, कैसे रुकू करते थे, कैसे रफुल यदैन करते थे, कहां तक हाथ उठाते थे और कैसे सजदे में रहते थे, कैसे तशहुद में बैठते थे। ये तमाम चीजें क्या है, हदीस की किताबों के अंदर आपको मिलेगी और आप उलमाए किराम से सुनते होंगे। और आदमी को खड़े होने के लिए नमाज में क्या है कि आप खड़े हों तो आपका पैर क्या है, किबला रू हो, ऐसे ना हो, ऐसे दाएं बाएं मुड़ा ना हो, बिल्कुल सीधे रखिए और इतनी जगह लेके खड़े होइए जितनी आपकी साख्त है, न कम लेके खड़े होइए न ज्यादा पैर फैलाइए। और इस तरीके से, और जब आपको नमाज शुरू करनी होती है तो तकबीर तहरीमा आप कहते हो और हाथ उठाते हो। हाथ उठाने के लिए इतना हाथ उठाया जाए कि ये कान की लौ तक की एक हदीस आती है और एक हदीस आती है कंधे तक। यहां तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को उठाते थे। तो इस तरीके से हाथ उठाया जाए कि दोनों हदीस पर अमल हो जाए। और उसका तरीका क्या है कि ये उंगलियां कान की लौ तक पहुंचे, कान की लौ तक पहुंचे और ये हथेली क्या है, कंधे तक हो, ऐसे। और ये क्या है,
انگلیاں ملی ہوں گی اور ہتھیلی قبلہ رو ہوگی. ایسے نہیں کہ ایسے آپ کر رہے ہیں, ایسے نہیں, بالکل ایسے پھیلی بھی نہیں ہوگی. یہ طریقہ تکبیر تحریمہ یعنی رفع الیدین کرنے کا یہی طریقہ ہے. اور اس طریقے سے اور سجدے میں آدمی جائے, پھر رکوع میں کیا ہے, پیٹھ اس کی کیا ہے, برابر ہو, اس طریقے سے برابر ہو, اور ایسے پکڑے اپنے دونوں گھٹنوں کو ایسے پکڑے, ایسے نہیں, یہ طریقہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے جب سجدے میں جائے تو سجدے میں اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے, اگر اکیلا اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے کہ انہیں کو اپنے پہلو سے دور رکھے, زمین سے بھی اوپر رکھے. یہ کہ جماعت کے ساتھ ہے, اگر پھیلا دیں گے تو بغل والے کو کیا ہے, دقت اور پریشانی ہوگی. تو اتنا پھیلاؤ کہ اس کو دقت نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اور یہ کیا ہے, ران پر اپنے اس کہنی کو, مٹے کو زمین پر مت بچھاؤ, بلکہ سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ اتنا آپ کا یہ ہاتھ اٹھاؤ, کہنی اتنی اٹھی ہوئی ہو کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ گزر جائے, اتنی جگہ ہو, اتنی جگہ ہو کہ بکری کا بچہ گزر جائے. کچھ لوگ کیا ہے, ایسے بچھا دیتے ہیں. کمزور آدمی ہے, ضعیف آدمی ہے, تو مجبوری کی وجہ سے اپنی ران پر اپنی کہنی کو ٹیک سکتا ہے, اس کے لیے یہ اجازت ہے. ورنہ زمین پر بچھانا یا اس پر ٹیک لگانا, کہنی کو ٹیکنا, یہ جائز نہیں ہے کہیں سے بھی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین تو مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, شعبان کے مہینے کے تعلق سے صحیح حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں ملتی ہے وہ کیا ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے, نفلی روزہ. یہ فرض روزہ تو رمضان کا ہے, شعبان کے پورے مہینے میں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ دنوں کو چھوڑ کر, الا قلیلہ کا لفظ ہے کہ کچھ دنوں کو چھوڑ کر کے شعبان کے اکثر ایام میں آپ روزہ رکھتے تھے. یہی اس مہینے کی فضیلت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ اس مہینے میں بہت سا کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو کیا کرتے ہیں, 14 شعبان کو, اور 15ویں شعبان کی جب رات ہوتی ہے تو اس دن کیا ہے, کچھ لوگوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ نیا کپڑا بنوایا جاتا ہے, نیا کپڑا بنوایا جاتا ہے, اچھا کھانا بنتا ہے, اور لوگ اس رات کو جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اور وہ حدیث کے اندر یہ ہے واضح طور پر کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے, صرف 15ویں شعبان کو نہیں. سال میں 365 دن اگر ہوتا ہے تو ہر رات کو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر, یعنی جو پہلا آسمان ہے یہاں پر نزول فرماتا ہے, عرش سے اتر کر کے یہاں آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا, مانگے میں اس کو دوں گا. کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی گناہوں کو معاف فرما دوں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سے مانگو اور مغفرت طلب کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن آج معاملہ تو یہ ہے کہ فجر ہی کی نماز لوگ نہیں پڑھتے ہیں, تہجد تو چھوڑ دیجیے, فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. جبکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے, اور منافقین جو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جماعت سے نماز پڑھتے تھے. سوچو، جبکہ وہ منافقین تھے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے سب میں نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے لیے 2 نمازیں سب سے بھاری ہوں گی، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. اور آج مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز بھاری ہے. سنو، ایسے بھی مسلمان ہیں، ایسے بھی مسلمان آپ کو ملیں گے کہ 5 وقت کی نماز ان کے لیے پڑھنا مشکل ہے، صرف فجر اور عشاء نہیں ہے. اور منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی نماز یہ بھاری تھی. بڑا اس کا ثواب رکھا گیا ہے. جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے بے انتہا رکھا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان بن عفان سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کر رہے ہو عشاء کی نماز، صرف پڑھ رہے ہو اور آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اور اسی طریقے سے اگر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھا تو ایسی صورت میں پوری رات نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو آدمی عشاء اور فجر دونوں کو جماعت کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو پوری رات نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. اور عشاء کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو لوگوں کو اگر کیا ہے اپنے چوتر کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد کے اندر آنا ہوگا تو آئیں گے. اس طریقے سے تو یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، اور آدمی جو جائے گا اس کا عمل ہی اس کے ساتھ جائے گا، کوئی نہیں جائے گا. اس کے خاندان کا نہ تو کوئی فرد اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ اس کا مکان اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ زمین اور جائیداد اور خزانہ اس کے ساتھ جاتا ہے، صرف اس کا عمل جاتا ہے. اس لیے اچھے اعمال کرو، نیکی کا کام کرو، دین کے مطابق زندگی گزارو. ایک مومن کی زندگی اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ٹہلنا سب شریعت کے مطابق ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے اگر خواہش پوری کرتا ہے شریعت کے مطابق، یہ سب اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. کام کرتے ہو، کھیتی کرتے ہو، کوئی بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، دکان کرتے ہو، اگر شریعت کے مطابق ہے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ رب العالمین اس پر آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز ہی عبادت ہے. جو حدیث قرآن کے اندر کہا گیا کہ انسان اور جنات کو ہم نے کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو صرف عبادت اسی چیز کا نام نہیں ہے نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، روزہ رکھیے، بلکہ بہت سارے کام آپ کی زندگی گزارنے کا. اگر زندگی آپ ایسے گزار رہے ہیں، آپ ایسے اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں کہ شریعت کے مطابق آپ کا ہر کام ہو رہا ہے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، پوری زندگی آپ کو ثواب ملے گا. اور جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کیا ہے دھمکی دے رہا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. چاہیے کہ رسول کی مخالفت کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرنے سے لوگ ڈریں. ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا دنیا کے اندر یا دردناک عذاب. ہم اور آپ دیکھ لیں، مختلف قسم کے فتنوں میں ہم آزمائے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں انتہائی ناگفتگو ہیں. حکومت کے لوگ کس طریقے سے نکیل کس رہے ہیں.
बल्कि मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो आज है वो ये है कि हम अपने ईमान और अकीदे की कैसे हिफाजत कर पाएंगे, अपने आप को दीन पर कैसे कायम और बाकी रख पाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये समझिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, बादरू बिल आमाल फितनन फक़ितिल लैलिल मुज़लिम, फितनों के आने से पहले, आजमाइश और इम्तिहान में डाले जाने से पहले नेकी के कामों के करने में जल्दी करो, एक दूसरे से सबकत ले जाओ। लेकिन फितने कैसे आएंगे? क़क़ितिल लैलिल मुज़लिम, रात के तारीक टुकड़े की तरह। जैसे रात जब शुरू होती है तो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है, तारीकी आती है। ऐसा नहीं कि एक बार की तारीकी आ जाए, सूरज जैसे डूबा बिल्कुल अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से फितने आएंगे और क्या होगा? युस्बिहुर रजुल मुमिनन व युमसी काफिरन, आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। और युमसी मोमिनन, या शाम को मोमिन होगा, व युस्बिहु काफिरन, सुबह को काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं। और उसके बाद बयान फरमा रहे हैं, वो काबिल तवज्जो है, यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया, वो अपने दीन को बेच देगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा दुनियावी साजो सामान के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए, कुछ अपना फायदा हासिल करने के लिए, कुछ रुपया पैसा हासिल करने के लिए अपने दीन को बेच देगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा। और ये जान लो कि मुसलमान ये सोच रहे हैं कि ये हुकूमत हमको मिटा देगी और हुकूमत हमको खत्म कर दे। दुनिया के अंदर हम और आप ये देखें कि जितने भी मिल्लत और जितनी भी कौमें हैं सब मुसलमानों पर हमलावर हैं। उनको ये पता नहीं है कि जिस दिन मुसलमान नहीं होंगे उस दिन दुनिया नहीं होगी। ये सुन लो, जिस दिन मुसलमान नहीं होंगे दुनिया के अंदर, दुनिया नहीं होगी। मुसलमानों का वजूद दुनिया की बका की जमानत है, मुसलमान ही की वजह से दुनिया बाकी है, और उनके मिटाने से मुसलमान नहीं मिटेंगे। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिनगोई है। आपने ये बयान फरमाया है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन खालफ़हुम, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा दीन पर कायम रहेगी, दीन पर बाकी रहेगी। ला यज़ुर्रुहुम मन खालफ़हुम, उनके मुखालिफीन उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हत्ता याति अमरुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, क़यामत आ जाए, वहुम कज़ालिक, और वो लोग ऐसे रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को खत्म नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती। और हम और आप इस बात पर यकीन रखें कि हम अगर किताब व सुन्नत पर अमल करने वाले रहेंगे तो हमको दुनिया के अंदर भी इज्जत मिलेगी, हमारी वैल्यू होगी, हमारी पोजीशन होगी, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम इनामात व इकरामात से नवाजे जाएंगे और जहन्नम से बचा लिए जाएंगे, जन्नत हमारा ठिकाना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस के अंदर, सही मुस्लिम की, कि मैं तुम्हारी कमर को पकड़ करके तुमको आग में गिरने से रोक रहा हूं। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक और मेहरबान थे अपनी उम्मत पर। कह रहा है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी कमर पकड़ करके रोक रहा हूं आग में जाने से, लेकिन तुम आग में बिला समझे बूझे जा रहे हो। कैसे? उन परिंदों की तरह, उन फतिंगों की तरह, उन फतिंगों की तरह, उन कीड़े मकोड़ों की तरह। जहां आग जलती है आपने देखा होगा कि वो फतिंगे, कीड़े मकोड़े बेगैर समझे बूझे अपनी जान को उसमें जाके दे देते हैं। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। तो दीन पर अमल करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। हम दीन को समझें और दीन की जो तालीमात है उसके मुताबिक अपने आप को रखें। यकीन रखिए
کہ دنیا کے اندر آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جن کو اس دنیا کے اندر عزت ملی، طاقت ملی، جن کا روب و دبدبہ قائم تھا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ حکومت اور سلطنت کی بنیاد پر نہیں تھا، ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر تھا. دین پر وہ عمل کرتے تھے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد بازار کے اندر جایا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، اور لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ بازار جاتے ہیں، کچھ خریدتے نہیں ہیں، کچھ خرید کے لے آتے نہیں ہیں، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ بازار سب سے خراب جگہ ہے اور آپ جا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ بازار میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کی سنت کو لوگوں تک پہنچاؤں، پھیلاؤں. سلام کی سنت، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلامتی کی دعا بھی ہے، اور سلام کرنے سے دل کے اندر جو میل کچیل ہے نا، جو قدورت ہے، وہ بھی نکل جائے گی. سلام یہ دعا بھی ہے اور اجر و ثواب بھی ملے گا. السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے تو صرف 10 نیکی ملتی ہے، ورحمت اللہ اگر کہہ دے گا تو 20 نیکی ملے گی، وبرکاتہ اگر کہہ دے گا تو 30 نیکی ملے گی. اب یہ نہیں ہے کہ بڑھاتے جاؤ، اتنا ہی ثابت ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اسی طرح جواب دینے والا اگر جواب دیتا ہے تو اس کو بھی ہے. سلام کرنا یہ سنت ہے، جواب دینا یہ واجب ہے. جواب دینا یہ واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستے میں مت بیٹھو. تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں بیٹھیں، ہم اس میں بات کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے کا حق ادا کرو. اور کیا بیان فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو. ورد السلام، اور سلام کا جواب دو. وقف الاذى عن الطریق، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ. کوئی اینٹا ہے، پتھر ہے، کوئی جھاڑی ہے راستے میں پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹا دو، کنارے لگا دو. یہ راستے کا حق ہے، یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. مسلمان اپنے معاملات کو اپنی زندگی کے اندر، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر بڑھتا ہے. اور اسلام ایک مسلمان کا کیا سلوک لوگوں کے ساتھ اور برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اپنے عمل و کردار کے ذریعے یہ ثابت کریں. سچے مسلمان بن کر کے رہو، ترجمان بن کر کے رہو کہ اسلام کے جو صحیح تعلیمات ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر برتو. آپ کے عمل و کردار سے لوگ جانیں. اسی ملک کے اندر پیچھے چلے جاؤ 30-40 سال پہلے، اگر کوئی مسلمان ٹوپی لگائے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے کسی غیر مسلم کی آبادی میں جاتا، لوگ ادب و احترام سے ان کا نام لیتے. مولوی صاحب، حافظ صاحب، حاجی صاحب، بھلے حافظ نہ ہو، بھلے مولوی نہ ہو، اس طریقے سے ان کا احترام کرتے تھے. اور حالات ایسے بدل گئے کہ آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو حالات کیوں بدلے؟ قرآن کی وہ آیت یاد کر لو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، اللہ رحمان اللہ تعالی ان کے لیے محبت کو رکھ دے گا، ان کی پذیرائی اور ان کی مقبولیت دنیا کے اندر ہوگی. اور کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، اے جبریل، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے،
اے آسمان والوں تم اس بندے سے محبت کرو، چنانچہ فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کی مقبولیت اور اس کی پذیرائی دنیا والوں میں رکھ دی جاتی ہے، یعنی دنیا والوں کی نظر میں بھی وہ محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے۔ اور اسی کے برعکس ہے، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اور عمل صالح نہیں کرتے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان سے کیا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل علیہ السلام ان سے نفرت کرتے ہیں، آسمان میں فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں بھی وہ کیا ہے؟ نفرت کرنے والا بن جاتا ہے، دنیا والے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو دین پر عمل کرنے میں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی چین اور سکون ہے، عزت کی زندگی ہم جئیں گے اور اخروی زندگی کے اندر بھی ہم کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اس لیے صحیح راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا راستہ ہے، قرآن و حدیث کا راستہ ہے، دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس کو برتیے، اس کے اوپر عمل کیجیے، اور جو اس کے علاوہ ہیں، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دین کے اندر اگر کسی کا آدمی نے کوئی نیا کام ایجاد کیا اور کسی بدعت کو پھیلایا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرتکم علی الحوض، میں تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر موجود رہوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس لیے کہ پیاس کی شدت لوگوں کو ستا رہی ہوگی، جیسے کتے گرمی کے زمانے میں اپنی زبان کو منہ سے باہر نکالے ہوئے ہوتے ہیں، ہانپتے رہتے ہیں، اسی طریقے کی لوگوں کی کیفیت ہوگی قیامت جب قائم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گے اور لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلائیں گے، اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس حوض پر برتن کتنے ہوں گے؟ آسمان کے ستاروں کے مانند۔ آسمان میں کتنے ستارے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ اس طریقے سے وہاں برتن ہوں گے، پینے کے برتن ہوں گے، اور ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے کہ نہیں، ارے آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل ڈالا، دین کے اندر تبدیلی کر دی، کمی بیشی کر دی، اور آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ کر رہے ہیں کہ میرا امتی ہے اور میرا یہ ساتھی ہے، میرے سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ فسوقن فسوقن، بھاگو 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 یہاں سے، ان کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کے اندر بدعت یہ بھی کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی کا موجب ہے، اور حوض کوثر کے پاس پینے سے وہ آدمی محروم رکھا جائے گا جس نے بدعت پر عمل کیا۔ تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور دین کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دین کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے تعلق سے ہمارے اندر اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اس کو سمجھنے اور اس کو دور کرنے کی بھی تو سعادت نصیب فرما۔ اس مجلس کے اندر جو لوگ شریک ہوئے ہیں، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، اللہ رب العالمین اس مجلس کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور جو لوگ مریض ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے اور غیب سے ان کی کوئی مدد فرمائے۔
اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کے اور ہر قسم کے شر و فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، دین پر ہم کو قائم اور باقی رکھے، ہر قسم کے شر و فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم جس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے اس امتحان میں تو ہمیں کامیابی عطا فرما، ایمان پر ثابت قدم رکھ، دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔